الرحيم ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے, عمر لمبی ہو جائے, رزق میں برکت ہو جائے, خوب رزق ملے. یہ دو تمنا تو تقریباً ہر آدمی کی, لیکن اس وقت ہم حالات دنیا کے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ وبا اور بیماری پھیلی بھی ہے, دنیا کے حالات جو ہیں, دنیا کی مارکیٹیں تقریباً ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی. چھوٹے موٹے کاروبار والے ہو یا بڑے کاروبار والے, سب کے اوپر اثر آیا ہے, زد پڑی ہے. کتنے جگہ پر فاقہ کشی ہو رہی ہے, پریشان حال ہے رزق کے اعتبار سے. اور بیماری عجیب ہے کہ اتنے
دنیا کی سائنس نے، میڈیکل نے ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے، قدرت کے سامنے لاچار اور بے بس نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا کے حالات بدلا رہے صاف طور پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، توبہ کرنی۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے بھی محروم ہو رہا ہے اور بیماریوں اور مرض میں بھی مبتلا ہو رہا ہے، امراض میں، جہاں بہت سی وجوہات ہے، جہاں بہت سے اس کے کارن ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ رشتہ داریوں کا توڑنا، رشتہ داریوں کے اندر معاملات کو کاٹ دینا، بات چیت بند کر دینا، ایک دوسرے کے حقوق کو دبا دینا، ختم کر دینا۔ ہمارے یہاں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ رشتہ دار آپس میں جو لڑتے پھرتے ہیں، ہر آدمی، اور لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہ رہتی ہے کہ ہر آدمی اپنے حق لینے کے موڈ میں ہے، کسی کو حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، حق لینے کی فکر ہے۔ جس دن یہ جذبات پیدا ہو جاوے کہ میرے ذمے جو حق ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے اور میرے رشتہ داروں پر جو حق نکلتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں، اس دن جھگڑے سارے ختم ہو جائیں۔ جھگڑے جب ہوتے ہیں جب رشتہ دار ایک دوسرے سے اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن جب ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ راستے کاٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کا ڈر بتاتے ہیں جب لینا ہوتا، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کہاں ہے؟ اب وہ اللہ کہاں ہے؟ اب اللہ کا ڈر خود کو نظر نہیں آتا، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر جاتے ہیں۔ شریعت کے فتوے اور مسئلے وہ دینے پر مجبور کرتے ہیں کہ بھئی اس کا حق ہے، نکلتا ہے، تجھے دینا پڑے گا۔ تو ویسے وقت کے اوپر گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں، قاعدے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اب وہ مانگتا ہے کہ میرا گھر ہے مجھے دے دو، اب یہ فائدہ اٹھائے گا کہ میں اتنے برسوں کا قبضے دار ہوں، کرائے دار ہوں، گویا یہ میرا حق ہو گیا، اب یہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اگر وہ زبردستی کرے تو یہ کورٹ کا سہارا لے کر بیٹھ جائے گا، سامنے والے کا گھر دبا دے گا، اور اگر نکلے گا بھی تو لاکھوں روپیہ لے کر اس پر احسان کرے گا۔ ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ کا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ کا معاملہ کیا؟ ایک مرتبہ دیکھیے، بات واقعہ سنا دوں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور نوجوان آ کر کہنے لگا مولانا آپ سب کو ہٹا دو، پرائیویٹ میں بات کرنا۔ میں نے کہا جی بیٹے چلو میں آ جاتا ہوں۔ میں اٹھ کے گیا، اس کھانے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بولو۔ کہا کہ ہمارا دھندا بالکل ٹھپ ہو گیا، دھندا بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری سگی پھوپھی نے ہمارے دھندے پر اور ہمارے اوپر کچھ کر دیا، بار کا کر دیا۔
اندر بہت سے لوگوں کے بھیجے میں بھی یہی ہوگا کہ ہمارے رشتہ داروں نے کر دیا، پھوپھی نے کر دیا۔ کس نے کہہ دیا بھائی کہ پھوپھی نے کر دیا؟ وہاں فلاں جگہ مولانا ہے، وہ جگہ مولانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایک کام کر، میں گاڑی کا خرچ دیتا ہوں، وہ مولانا کے پاس مجھے کل لے چل، مولانا میرے سامنے بول دے، یا مولانا کو یہاں لے کر آ جا۔ ان کا بیوقوف بنا رہا ہے مولوی، کوئی کرنے والا فرصت میں نہیں بیٹھا ہے، تو پھر وجہ کیا ہو سکتی؟ میں کہا نہیں، مجھے تو پہلے بات ثابت کرنی ہے کہ تیری پھوپھی نے نہیں کیا ہے، جس مولانا نے کہا وہ غلط ہے۔ اچھا، ان کا دھندا جو شروع کیا تھا وہ کون سی رقم سے؟ اب دیکھیے دو باتیں آ رہی ہیں۔ 6 لاکھ کی لون لی تھی، یہ بڑا چور، لون یعنی بیاج اور سود، اور قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سود کی کتنی وعیدیں، کتنا خوف، کتنا ڈر بتایا، کتنا سود کھانے والا اور لینے والا ابھی یہ نہیں تو اس کی دوسری پیڑھی، دوسری نسل، تیسری، چوتھی، نہیں تو آخر میں 7ویں نسل بھی برباد ہو کر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اس کو جنگ کا اعلان دیتے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ، رسول اللہ۔ ہے طاقت کسی میں اللہ کے ساتھ لڑنے کی؟ ساری دنیا کورونا سے لڑنے گئی، کیا ہو گیا؟ ایک بیماری ابھی تو بھیجی اور ساری چاروں دنیا، چاروں خانے چیت ہو کر بیٹھ گئے۔ مولا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کون کرے؟ کس کی طاقت ہے؟ سود والے اللہ کو اعلان ہے، رسول اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کی برابر ہے، کس کی مجال ہے؟ ان کا بیٹا سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، پہلے تم سود ادا کر، یہ جو ادا کر دو یہ سارے قرض سودی لون۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آگے چلیے، ان کا پھوپھی کے ساتھ لڑائی ہے اس لیے نام لے لیا مولانا نے۔ ہاں، ہماری لڑائی کی ہم نے سنایا تھا مولانا صاحب کو۔ ان کا کیا لڑائی تھی؟ کہا پھوپھی وارثہ مانگتی ہے جی، یہ جھگڑا، پھوپھی کیا مانگتی ہے؟ وارثہ۔ ان کا ابو دیتے کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ تو ہمارے دادا نے اس کی شادی کر دی تھی تو سب کچھ اس کو دے دیا تھا۔ دادا نے جب شادی کی تھی میری پھوپھی کی تو اس کو بہت شادی میں خرچہ کیا تھا، بہت دے دیا تھا وہ۔ ان کا جب تو دادا زندہ تھے، ان کا تیرے ابا کی شادی کس نے کی؟ سنیچر بازار میں بھی تیرے ابا کی شادی بھی تو دادا نے کی، نے خرچہ کیا تھا نا۔ دادا بولے ابو کی شادی میں کہاں دھم دھوکار خرچہ کیا تھا، خوب خرچ ہوا تھا ابو کی شادی میں بھی۔ تو جب ابا کی شادی میں بھی خرچہ ہو گیا، تیری پھوپھی کی شادی میں بھی خرچہ ہو گیا، تو جب خرچہ کرنے سے پھوپھی کا حق نہیں لگتا تو تیرے ابو کا بھی حق کہاں سے لگتا ہے؟ دادا کی ملکیت پر ابو قبضہ جما کے بیٹھا کیوں ہے؟ جو بچا تھا دادا کے انتقال کے وقت ابو نے لے لیا، ابا نے لے لیا، تو سب ابا کا ہے، وہ دادا کا ہی ہے نا، دادا کا۔ تو پھر پھوپھی کو کیوں نہیں دیا اس میں سے؟ اگر پھوپھی کو شادی میں ابا نے، دادا نے خرچ کر دیا تھا اور ورثے میں حق ادا ہو گیا، تو پھر تیرے ابا کی شادی بھی تو دادا ابا نے کی تھی، اس میں بھی تو سب خرچہ ہو گیا، اب جو بچا وہ مسجد میں دے دے، اس میں تو پھر کوئی کا حق نہیں۔ یہ کون سی شریعت کا قانون؟ جو بھی بچا ابا کے انتقال کے وقت، تیرے دادا کے انتقال کے وقت، تیری پھوپھی بھی اس میں حقدار ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ جھگڑے کہ بہنوں کا حق لگتا ہے، شادی کے بعد بھائی دبا دیتے ہیں، بھائی دیتے نہیں ہیں، اور یہی بہانہ بناتے ہیں کہ خرچہ کیا تھا شادی میں، تو تمہاری شادی میں بھی خرچہ کیا۔ بھائی بہنوں میں یہ جھگڑے، پہلے یہ ورثے کے حق ادا کرنا شروع کو، ورثے کو ادا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر یہ تو درمیان میں بات آ گئی،
2-2, 3-3 نسلوں کا انتقال ہو جاتا ہے، پردادا کا، دادا کا، باپ کا، وہاں تک کوئی ورثے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ عام طور پر عادت نہیں ہے لوگوں میں، جس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں، جو گھر میں ہے وہ قبضے کا، وہ دینے کو تیار نہیں۔ تو تیرے اولاد کو دے کر چلا جائے گا، قبر کے اندر مار تجھے کھانی پڑے، قیامت کے دن جواب تجھے دینا پڑے گا۔ جو مال والا مر گیا، مثال کے طور پر باپ انتقال ہوا، کب ورثہ پڑھو گے؟ کتنے دن کے بعد؟ جتنا ہو سکے اتنا جلدی دوسرے تیسرے دن ہی بیٹھ جاؤ۔ سب کے دل نرم ہوتے ہیں، سب کے دل نرم ہوں گے، اسی وقت بیٹھ جاؤ دولت تقسیم۔ دیکھو ایک دوسرے پر قربانی دے گے، بھائی چل تو یہ لے لے، جا تو یہ لے، میں اس میں سے میرا حق چھوڑتا ہوں میری بہن کو دے۔ اور جب 1 2 3 4 برسوں نکل جاتے ہیں، مرنے کے قریب آتا، کوئی ڈراتا ورثہ کرنے نکلے، اس میں کوئی پوتا الگ قبضہ کر کے بیٹھا، کوئی نواسا الگ قبضہ کر کے بیٹھا، یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ بات آئی کہ پھوپھی وارثہ مانگتی ہے، نہیں دیتے، تو گویا اب یہ کوئی نے دماغ میں چکر میں ڈال دیا کہ تیرے اوپر تو وہی تیری بہن جو وارثہ مانگتی ہے اس نے کچھ کر دیا۔ یہ جھگڑے کے گھر کھڑے۔ قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں بھی برکت ہو اور میرے رزق میں بھی برکت ہو۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر اور اس کی رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ سب یہ حدیث یاد رکھیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو کیا کرے؟ وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام، یہ سلام السلام علیکم، یہ بہترین تعویذ ہے، بہترین وظیفہ ہے سخت دل والے کے دل نرم کرنے کا۔ کیونکہ کہتا السلام علیکم یعنی تو میری طرف سے مطمئن ہو جا، میں تجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور اللہ تجھے سلامت رکھے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ سلام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بغیر ایمان کے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ایمان تمہارا مضبوط ہوگا آپس میں محبت کرنے سے، اور محبت قائم ہوگی سلام کرنے سے۔ سلام کو رواج دو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بازار جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے نہیں۔ کوئی ملے گا، ساتھی ملیں گے، سلام کریں گے، صرف سلام پر عمل کرنے کے لیے جاتے تھے بازار۔ درمیان میں کوئی درخت آ گیا، درمیان میں کوئی کھمبا آ گیا، کوئی آڑ آ گئی، پھر ملاقات ہوئی، پھر سلام۔ اتنے وہ سلام میں اتنے آگے بڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں کل کو سلام کروں، میں مولانا آدمی، میں بڑا آدمی، میں امام صاحب، میں مالدار، یہ لوگ مجھے سلام کرے۔ نہیں، سلام میں پہل کرنے والے کو پروانہ مل جاتا ہے کہ تم منافق نہیں۔ ہمارے اکابرین کی عادت رہی، بزرگوں کی عادت رہی کہ بڑوں کو سلام، چھوٹوں کو سلام، سب سے پہلے سلام میں پہل کرتے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرکز قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگوار، ان کی ایک عادت تھی، وہ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے۔ اپنے زمانے کا بخاری وقت، اتنا بڑا آدمی جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، عجیب سلام کی عادت تھی۔ آپ کے دل میں آیا کہ میں سلام کر لوں گا حضرت کو پہلے، حضرت وہی دور سے آپ اٹھا دے والسلام علیکم۔
آتی. تو سلام کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتے بلکہ عزت ملتی. آپس میں محبت قائم ہوگی, محبت قائم ہوگی, ایمان مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, اللہ جنت میں داخل. افشوا السلام واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ آپس میں ایک دوسرے. وصلوا الارحام, رشتہ داریوں کو جوڑو, رشتہ داریوں کو جوڑو. رشتہ داری کو جوڑے, کیسے جوڑے؟ عجیب ہے یہ رشتہ دار. تو میں دیتا لیتا رہتا ہوں. میں سب کو اندر اکثروں کا یہ حال ہے, جتنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑتے اور جھگڑے ہیں سب کی زبان پر یہی, مولانا میں بہت اچھا سلوک کرتا ہوں, میں بہت اچھا تعلق کرتا ہوں ان کے ساتھ, لیتا دیتا رہتا ہوں. بھتیجے بھی بدتمیز ہے, بھانجے بھی بدتمیز ہے, اور یہ سب ماں باپ کی تعلیم ہے. اور اس سے بھی کڑوی ہماری بھابھی. یہ بالکل جنرل ایک پبلک میں رہی ہوئی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل آدمی وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم بھی احسان کرو. وہ احسان کرتے ہیں تو تم بھی احسان کرو, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ تم کو نقصان پہنچائے اور تم احسان, یہ کمال. اسی لیے فرمایا کہ سل من قطعک, دیکھو حدیث ہے, نبی کی بات ہے, سل جوڑ اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ توڑے. میرے نبی کی تعلیم, میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ سل من قطعک, جوڑو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ توڑے. واعف عمن ظلمک, معاف اس کو کرو جو تم پر ظلم کر رہا ہے. واعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اور کمال یہ ہے احسان کرو اس پر جو تم کو نقصان پہنچائے, جو تم کو تکلیف پہنچائے. اب ذرا یہ فرمان کس کا دماغ میں پہلے تو یہ بٹھاؤ کہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کون؟ جس پر ساری دنیا قربان, جس کے صدقے میں یہ دنیا وجود میں آئی, جس کے صدقے میں ہم کو سب کچھ ملا. وہ نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جوڑو اس کے ساتھ جو توڑے, ظلم کرے اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اور جو اس پر احسان کرو جو تم کو نقصان اور تکلیف پہنچائے. یہ کون سا کمال ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہیں جو تمہارے ساتھ رکھتے ہیں؟ نہیں, کمال یہ کہ وہ تکلیفیں پہنچاتے رہے تم معاف کرتے رہو, بلکہ وہ نقصان پہنچاتے رہے, ظلم کرتے رہے, تم ان پر احسان کرتے رہو, لیتے دیتے رہو. قرآن کریم میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو واقعہ افک کہتے ہیں. مسلمانوں کا اس واقعے سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب جانتے ہیں امی عائشہ سے, کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہے. منافقوں کا زور تھا اس زمانے میں. ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی. جب قافلہ نکلا تو یہ استنجا کرنے چلی گئی تھی. وہ سواری بھی جس میں بیٹھتی تھی پردے والی تھی, اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا کیونکہ یہ ہلکے بدن کی تھی, دبلے پتلے بدن کی. لہذا یہ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا. امی عائشہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ میں یہیں سو جاتی ہوں, بیٹھ جاتی ہوں, بعد میں یہ لوگ لینے آ جائیں گے, دیکھیں گے کہ میں نہیں تو آئیں گے اگلی منزل میں. وہیں بیٹھ گئی, نیند آ گئی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفوان, ان کے ذمہ تھا کہ جا کر دیکھ کر آئے کوئی سامان رہ تو نہیں گیا. حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھ لیا, پہچان گئی کہ امی عائشہ ہے. زور سے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, فوراً اٹھ گئے, اپنے آپ کو چھپا لیا. یہ بات عام ہو گئی تو منافقوں کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن
عبداللہ ابن ابی سلول یہ منافق تھا، دشمن تھا رسول اللہ کا. اس نے نعوذ باللہ اما عائشہ پر بہت خراب غلط الزام لگا دیا. بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اما عائشہ کی طبیعت سن کر خراب ہو گئی. اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے کہہ رہے کہ عائشہ کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو. حضرت عائشہ کہتی میری برات اللہ نازل کرے گا. قرآن کریم میں 2 رکوع نازل ہوئے حضرت عائشہ کی سچائی کے اوپر. حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے جہاں منافق تھے وہاں کمزور دل اور کمزور ایمان والے مسلمان بھی کچھ شریک ہو گئے، جس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ نام یاد رکھیے. یہ حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. یہ بھی الزام لگانے والوں میں تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ میری بیٹی پر الزام لگایا ہے، حضرت ابو بکر نے خرچہ بند کر دیا. ان کو خرچہ دیتے تھے، خرچہ بند کر دیا. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اب کوئی بھی باپ ہوگا اپنی بیٹی پر الزام لگے تو سامنے والے کی مدد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ. کیا تم چاہتے ہو اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ تم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور مناسب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے روک لے لیں. دو تم اپنے رشتہ داروں کو. اللہ تحبون، کیا تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ صدیق اکبر یہ آیت پاک سن کر کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، میں اور زیادہ دوں گا. پہلے جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے. اپنی بیٹی پر الزام لگا رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے. یہ ہے کہ تمہارے پر ظلم کیا جائے اور تم رشتہ داری کو چھوڑو. تو رشتہ داری کو جوڑنا بڑی برکتوں کا سبب ہے اور رشتہ داریوں کو توڑنا بڑے عذاب کا سبب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس گھرانے میں، اس بستی میں، اس قوم میں رحمت نازل نہیں کرتے جس بستی میں کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا. ہر گھر میں یا تو توڑنے والا. پھر اللہ کی رحم کی امید رکھے کیسے ہو سکتا ہے؟ رشتہ داروں کا تو کام ہی توڑنا ہے، تکلیف پہنچانا ہے. لیکن ہم جب باتیں سن لی، دین سیکھ لیا، اپنے آپ کو نمازی اور دیندار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب کو معاف کرتے ہوئے چلے اور ان پر احسان کرتے. بہت بڑے جگر کی بات ہے. رشتہ دار بھی عجب سلگتی بھی لکڑیاں ہے، قریب آئے تو جلنے لگے، دور جائے تو دھواں نکلے. ہاں قریب رہیں گے تو لڑیں گے اور دور جائیں گے تو کہ تم بہت یاد آتے، ویڈیو کال کریں گے. دن میں 10 مرتبہ. حق تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے اس شخص کو جو رشتہ داری کو قطع کرنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، توڑنے والا ہے. نبی کا فرمان ہے، یہ یاد رکھیے، حدیث سنیے کہ جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ اس کو جو رشتہ داری کو توڑنے والا، جو رشتہ داری کو کاٹنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جب فارغ ہوئے تو رحم یعنی رشتہ داری وہ کھڑی ہوئی اور اللہ کو چمٹ گئی، اللہ سے مل گئی. اللہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اے اللہ مجھے اپنے کاٹنے اور اپنے توڑنے اور اپنے ٹوٹنے کا بڑا ڈر لگتا ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ رب العزت نے جواب دیا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا.
اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اتنی ساری فضائل سننے کے باوجود آج بیٹے کے ماں سے، باپ سے، یا ماں باپ کے اولاد سے، بھائی بہنوں کا آپس میں، میاں بیوی کا آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم ادھر ادھر کے دھکے چکر وہموں میں مبتلا کے رشتہ داروں نے کر دیا۔ نہیں، کوئی نے کچھ نہیں کر دیا ہے، رشتہ داریاں توڑی ہے تم نے، یہ اس کی نحوست ہے کہ تمہارے دھندے ٹھپ ہو گئے۔ گورنمنٹ ایسے قانون لا رہی ہے کہ تمہارے دھندے نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہے، بیماریاں کھڑ کر رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، اموات زیادہ واقع ہو رہی ہے۔ ارادے کر کے اٹھے کہ مجھے معافی مانگنا ہے، مجھے جوڑنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مجھے سلوک کرنا۔ تو میں حدیث شریف جو سنا تھا آپ کو، سل من قطع وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، واللیل بالناس واللیل وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں میں نماز پڑھو یعنی تہجد ادا کرو، حال یہ ہو کہ لوگ سوئے ہوئے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت بیان، 2-4 رکعت بھی صبح صادق سے پہلے اٹھ جاؤ، تہجد کی عادت ڈالو بھائیو۔ سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کا بہترین وقت تہجد، جب ساری عدالتیں بند ہوتی ہے اس کی عدالت کھلتی ہے، باری تعالیٰ اس کی کچہری کھلتی ہے۔ تہجد کے وقت آدمی اپنے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ اللہ تم کو جوڑ داخل کر دیں گے جنت کے اندر۔ آج کا خاص پیغام یہ ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ اور دیکھیے ماں باپ، بڑے خاص بات جو ہمارے سماج میں چلتی ہے، اگر آپ اپنے بھائی بہنوں سے کوئی ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، اس میں اپنی اولاد کو انوالو مت کرو، نہیں تو یہ پیڑیوں تک جھگڑے چلیں گے۔ ہم اپنے اولادوں کو یہ سناتے ہیں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے متعلق، باپ ماں کے رشتہ داروں کے متعلق بچوں کے دل میں ڈالتے ہیں، اور یہ بچوں میں، بھائی بھائی کی اولادوں میں یہ پھیلتی جاتی ہے۔ تمہارا جھگڑا ہے، تم آپس میں رکھو، کہہ دو بیٹا ہماری بات ہے ہم یہ کر لیں گے، تم کو درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے، اور جو شروع میں بات کی تھی وہ یہ، ہر آدمی، ہمارے مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جھگڑوں کی مین جڑ حق لینا، یہ جذبہ۔ یہ سوچو کہ میں قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے قبر میں، حشر میں سوال ہوگا کہ حق ادا کیے تھے یا نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا کہ حق لیے تھے یا نہیں، تم نے حق ادا کیا یا نہیں یہ سوال ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا تھا کہ حق لیا کہ نہیں، تمہارا حق ادا نہیں کیا تو ادا نہ کرنے والے سے اس کی قبر میں سوال ہوگا، اس کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ تو ہم حق لینے کے موڈ میں رہتے ہیں، اور پھر بیوی سے لڑتے، بھائی سے لڑتے، ماں باپ سے، پڑوسیوں سے رشتہ۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے میرے دل میں جو حق ہے وہ ادا کرنا، دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے دل میں جو حق ادا کرنے ہیں مرنے سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو میرا مددگار بن جا ادائیگی میں، اللہ سے مدد مانگو۔ بات تو بہت اور کچھ بھی کہنی تھی، لیکن اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے بھائی، مجھے آپ لوگوں سے ایک تعلق ہے، اس لیے کل میرے پاس ایک مسجد کے متعلق بات آئی۔ سگرام پورہ کے اندر بڑی مسجد جو ہے، اس سے آگے نکل کر جاتے ہیں تو وہ ایک راستہ ہے، وہاں پر مسلمان آبادی بہت زیادہ، الحمدللہ بہت بڑا علاقہ ہے سگرام پورہ، اور ہر مسجد فل ہوتی ہے وہاں پر۔ وہ گویا بڑی بڑی مسجدیں بھی چھوٹی پڑنے لگی ہے، تو وہاں پر مسجد بنانا بڑی مشکل سے زمین حاصل ہوئی ہے، بڑی مشکل سے زمین حاصل ہوئی ہے، کروڑ سے اوپر اس کی قیمت دینا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بنانے اور تعمیر کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جمعہ جمعہ مسجدوں میں جایا جائے، محلے محلے نکلو۔ صورت والے اگر لاک ڈاؤن ہو جائے، لوگوں کو لاکھوں کی کیٹ بانٹتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان کو مال کے ختم ہو جانے کا ڈر نہیں رہتا۔
جب اس امت کے پاس مانگا، یہ امت بانجھ نہیں ہے، یہ امت اپنی غربت کا سوال نہیں کرتی، آڑے نہیں لاتی، جس سے جو بنتا وہ دے دے۔ میں نے کہا کہ کل میں مسجد قبا ٹھیکواڑی میں جانے والا ہوں، کوئی ساتھی آ جائے تو آج وہاں سگرام پورا سے ساتھی آئے ہوئے، بھئی آئے ہوئے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ پیچھے بیٹھے 3-4 ساتھی ہمارے ایک دم آخر میں۔ تو آپ حضرات جاتے وقت خوب دل کھول کر ان کی مدد کریں، للہ پیسوں سے خوب مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے جنت میں مکان بنائیں گے، اور یہ پیسہ جو جائے گا سیدھا زمین میں جائے گا، اور جو ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے جو زمین، وہ آسمان تک قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہی رہتی ہے، چاہے ٹوٹ پھوٹ جائے پھر بھی وہ مسجد رہتی ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آپ کا پیسہ جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دھندے میں برکت عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے فساد شرور فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔